بات ہوئی تھی گزشتہ جمعے میں۔ اس کے بعد 6 مہینے آپ غزوہ طائف سے آپ واپس مدینہ شریف تشریف لے گئے، اور یہ آمد جو ہوئی تھی یہ فتح مکہ کے موقع پر ہوئی تھی۔ فتح مکہ کے ساتھ جڑا ہوا یہ حوازن اور طائف کا علاقہ بھی طائف مکہ مکرمہ کے قریب ہے، تو وہاں سے پھر آپ کی واپسی ہوئی اور آپ پھر مدینہ شریف واپس تشریف لے گئے۔ 6 مہینے کا قیام ہے مدینہ شریف میں۔ اس دوران چھوٹے چھوٹے سریے بھیجے گئے ادھر ادھر، بہت سارے وفود آئے مدینہ منورہ اور آ کر اسلام قبول کیا۔ جو بڑا واقعہ پیش آیا اس میں سے ایک یہ تھا کہ طائف میں محاصرے کے بعد، چونکہ آپ محاصرے کو چھوڑ کر واپس تشریف لے آئے تھے، گزشتہ جمعے سے بات کی تھی، سیدنا ابوبکر صدیق سے مشورہ بھی کیا تھا، اوروں سے مشورہ بھی کیا تھا۔ پھر آپ نے خواب دیکھا تھا، میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے اور اس پیالے میں کسی مرغے نے ٹھونگ مار دی ہے، تو اس سے آپ نے یہ تعبیر لی تھی کہ اس وقت اس محاصرے سے فائدہ نہیں ہوگا، تو ثقیف کو ایسے ہی چھوڑ کر آ گئے۔ کچھ مہینوں کے بعد ثقیف از خود اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آ گئے، اور یہ بات بھی میں نے آپ کو بتائی تھی گزشتہ جمعے کہ جب وہاں سے جانے لگے محاصرہ چھوڑ کر، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ ثقیف کے لیے بد دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے، کہ 15-16 دن یا 20 دن حضور محاصرہ کیا، انکار تکلیف اٹھائی، اس میں کئی لوگ شہید بھی ہوئے۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ ثقیف کو ہدایت عطا فرما، اور یا اللہ ان کو میرے پاس مسلمان بنا کر لیا۔ تو سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ سے باہر تھا تو میں نے دیکھا کہ ثقیف آ رہے ہیں، اور ان کی آمد یقیناً میں سمجھ گیا کہ حضور کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو میں سرپٹ دوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ میں نے آپ کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اللہم اہد ثقیفا وأتی، اور یا اللہ ان کو لے آ میرے پاس مسلمین۔ تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ خوشخبری ہے، میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہوں کہ آپ کی اللہ پاک نے دعا قبول کر لی۔ تو رستے میں مغیرہ کہتے ہیں کہ مجھے ابوبکر صدیق مل گئے، مجھے تیز تیز جاتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ مغیرہ کدھر جا رہے ہیں؟ سمجھ گیا، میں نے کہا کہ ثقیف آ رہے ہیں، مدینہ سے باہر داخل ہو گئے اور حضور کے پاس جا رہے ہیں، میں خوشخبری حضور کو سنانے کے لیے دوڑ رہا ہوں۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ مغیرہ اگر تم یہ خوشخبری مجھے دے دو کہ میں جا کے حضور کو سنا دوں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سنا دیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے جا کے حضور کو کہا کہ یا رسول اللہ ثقیف آ گئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ثقیف کے مختلف قبائل کی جو قیادت تھی وہ اسی عبد یعلیل ابن عمر کے ہاتھ کے پاس تھی، وہ اس وفد کی قیادت کر رہے تھے، جن کے پاس طائف کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لے کر گئے تھے۔ وہ 3 بھائیوں میں سے ایک، ان میں سے ایک عبد یعلیل تھا، اور ان تینوں بھائیوں نے انتہائی بے مروتی اور انتہائی درستگی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ طائف کا جو سفر ہوا تھا آپ کا مشہور زمانہ سفر جو تھا، تو یہی عبد یعلیل اب آپ کے پاس امان لینے کے لیے آئے تو کہا کہ ہمیں اسلام تو ہم قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ شرائط ہیں ہماری۔ آپ نے فرمایا کیا شرائط؟ انہوں نے کہا کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی 5 وقت، تو نماز معاف کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس دین میں کیا خیر ہوگی جس میں نماز نہ ہو؟ بغیر نماز کے اسلام کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اچھا پھر یہ جو شراب ہے یہ تو ہماری گٹی میں پڑی ہوئی ہے، یہ تو ہم بہت استعمال ہوتی ہے ہمارے یہاں۔ طائف میں انگوروں کے باغات تھے بہت زیادہ، ویسے تو باقی عرب صحرا ہے، پورا جزیرۃ العرب
مدینہ منورہ میں باغات، لیکن طائف کے انگور تو آج بھی بہت مشہور ہیں، تو شراب بنتی تھی بہت زیادہ۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم سفر میں رہتے ہیں تو یہ زنا اور بدکاری ہماری عادت ہے، چونکہ گھروں سے باہر رہتے ہیں، تو یہ دو چیزیں ہمیں شراب اور زنا کی اجازت دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو کوئی حلال نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کرتا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ لات ہمارا بت ہے اور ہمیں اسے بڑی عقیدت ہے، تو لات کو کچھ نہ کہا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بت تو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ 3 سال کے لیے چھوڑ دیا جائے، پھر بے شک 3 سال میں ہماری قوم ذرا سی آہستہ آہستہ اس سے دور ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان کا 2 سال کے لیے چھوڑ دیجیے، کہ نہیں، ان کا 1 سال کے لیے چھوڑ دیجیے، آپ کا 1 سال کے لیے بھی نہیں چھوڑا جائے گا، لات تو بھی توڑا جائے گا۔ تو ان باتوں کو ان کی آپ نے تسلیم نہیں فرمایا۔ ایک بات انہوں نے کہی کہ ہم اپنے جو ہمارے پر جو وہاں کا سرکاری ٹیکس کہہ لیں، یا جو وہاں پر جو زکوٰۃ وغیرہ اکٹھی ہوگی جب لوگ اسلام لے آئیں گے، تو وہ اس پر ہمارے اوپر کوئی عامل جو ہے وہ باہر سے نہ مقرر کریں اور ہم اپنے خود ہی جمع کر کے دے دیں گے، یہ بات آپ نے مان لی۔ تو جب وہ لوگ مجھ سے، تو انہوں نے کہا کہ آپس میں مذاکرہ کرنے لگے کہ اگر ہم واپس گئے اپنی قوم کے پاس، اور یہ دین یہ تو قوم نے تو ہمیں مذاکرات کے لیے بھیجا کہ اسلام کو ذرا آسان کر کے واپس لے کر آؤ، تو اگر واپس گئے اور یہ 5 نمازیں بھی لے کر جائیں گے اور شراب اور زنا کی حرمت بھی لے کے جائیں گے اور لات کا ٹوٹنا بھی لے کر جائیں گے، یہ تو ہماری قوم نہیں مانے گی۔ تو ایک شخص جو ان میں سے تھا، اس نے کہا کہ قریب کھڑا، جس نے ان کی بات سنی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں، یہ بھی ان ساری چیزوں کے اندر مبتلا تھے اسلام لانے سے پہلے، اور بالآخر انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ صحابہ کا مجمع جو، اگر یہ لوگ چھوڑ سکتے ہیں تو ہم بھی چھوڑ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس کو ایک وقت کے اندر چھوڑ دیں۔ تو سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ساتھ لات کو توڑنے کے لیے ان کے ساتھ دستہ بھیجا، انہی کے ساتھ جائیں واپس اور لات کو توڑیں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا خوش طبع سے آدمی تھے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو پتہ چلا طائف کے اندر کے لات توڑنے کے لیے، لات جو مشہور بت تھا، کہ اس کو توڑنے کے لیے لوگ آ گئے ہیں، مدینہ شریف سے حضور نے بھیجے ہیں۔ تو سب کا یہ خیال تھا کہ اب لات اپنا انتقام لے گا، ظاہر عقیدہ تھا ان کا بت کے اوپر، ابھی نئے نئے تو مسلمان ہو رہے تھے۔ تو عورتیں بھی گھروں سے نکل آئیں اور دوسرے لوگ بھی نکل آئے کہ جب یہ لوگ لات کے اوپر کلہاڑا چلائیں گے تو خدا جانے ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ بت تو اپنا، وہ تو ان کا خدا تھا۔ تو حضرت مغیرہ کو بھی تھوڑا سا مذاق سوجھا، تو وہ گئے لات کے پاس، جا کر انہوں نے ایک زوردار کدال لات کو مارا اور اس کے بعد زمین پر گر کے تڑپنا شروع کر دیا۔ تو یہ سب لوگ سمجھے کہ شاید یہ واقعی لات نے ریئیکٹ کیا ہے اس کے اوپر، تو سارے ایک دوسرے کہنے لگے، دیکھا ہم نہیں کہتے تھے کہ لات جو ہے وہ اپنا انتقام نہیں چھوڑے گا، اور اب دیکھو ان کو کیا ہو گیا جس نے پیر کدال مارا ہے۔ تو مغیرہ تھوڑی دیر تڑپتے رہے ویسے ہی، اور اس کے بعد پھر کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کے بعد اپنے کدال سے لات کو ذرے ذرے کر دیا، اور اس موقع پہ بڑے زوردار اشعار بھی پڑھے کہ بہرحال اس طریقے کے ساتھ ثقیف آئے تو ایک طرح سے بہت زیادہ کھلے دل کے ساتھ نہیں آئے تھے، لیکن اسلام قبول کر لیا آہستہ آہستہ، وہ ساری چیزیں بھی ان کی زندگی کے اندر آ گئیں جس سے وہ ڈر رہے تھے کہ ہمارے لیے یہ عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ 6 مہینے کے بعد غزوہ تبوک پیش آیا، واپس آنے کے 9 ہجری ہے، ہجرت کا 9واں سال ہے، اور یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں اس ظاہری حیات کے یہ آخری سال ہے 2۔ تو یہ تبوک جو ہے یہ اس وقت مدینہ منورہ سے تقریباً 778 میل کے فاصلے پر ہے۔ 778 میل کا مطلب شاید 1200 کلومیٹر بنتا ہو، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر یہاں پر آپ کو اطلاع ملی کہ قیصر جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے،
اور لشکر لے کر آ رہا ہے تبوک کی طرف، تو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، تو آپ نے صحابہ کو تیاری کا کہا۔ یہ جو غزوہ ہے، اگرچہ اس میں جنگ نہیں ہوئی، لیکن قرآن شریف کے اندر اس کی تفصیلات بہت زیادہ موجود ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر غزوہ تبوک کے واقعات بہت ساری آیات کے اندر موجود ہیں۔ یہ غزوہ، اس کو غزوہ تبوک بھی کہتے ہیں اور اس کو غزوہ عسرہ بھی کہتے ہیں، جیش العسرہ بھی کہتے ہیں۔ عسرت عربی کے اندر کہتے ہیں معاشی تنگ دستی کو، معاشی بدحالی کو، غربت کو، افلاس کو، عسرت تنگی کہتے ہیں، ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ غزوہ جس وقت ہوا تو مسلمانوں کے معاشی حالات جو تھے وہ بہت زیادہ نازک تھے، اور اس لیے جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی اللہ پاک نے اس کو ساعۃ العسرہ کہا ہے، خود قرآن پاک میں کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، کہ اللہ جل شانہ نے بڑی مہربانی فرمائی نبی پر اور ان کے مہاجرین پر اور انصار پر، جنہوں نے تنگی کی گھڑی کے اندر آپ کی پیروی کی، مشکل کی گھڑی میں جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔ ایک تو خشک سالی گزری تھی، پچھلے سال فصل نہیں ہوئی تھی، باغ پھلے نہیں تھے، اب جب عین کھجوروں کے باغ تیار ہونے کا وقت آیا اور پچھلے سال کی بھی کہنا چاہیے کہ نقصان اور قرضے لوگوں کے اوپر تھے، پچھلے سال کی فصل اور پھل صحیح نہ آنے کی وجہ سے، اسی وقت حکم آ گیا کہ نکلو اللہ کے راستے کے طرف، باغوں کو چھوڑ کر، پھلوں کو کھجوروں پر چھوڑ کر، اور اتنا لمبا سفر ہے، 1200 کلومیٹر کا سفر ہے، اور اتنا لمبا عرصہ اس میں لگے گا اس زمانے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب واپس آئیں گے تو یہ پھل جو ہے یہ درخت کے اوپر ہی ختم ہو چکے ہوں گے، ان کو پرندے چک چکے ہوں گے، بچنے کی کوئی صورت ان کی، کیونکہ مر تو کوئی پیچھے رہا نہیں، سب کو نکلنے کا حکم تھا۔ تو اس نکلنے کو اللہ جل شانہ نے بڑا وزن دیا ہے، اور اس میں جو لوگ رہ گئے تھے ان کی بڑی سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، 3 اہل ایمان رہے تھے، ان کا قصہ بخاری شریف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود۔ اہل ایمان میں سے 3 رہے تھے، 2 اور لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ میں سے ایک کا پتہ تھا اور ان کی دلی کیفیت جانتے تھے۔ ایک حضرت ابو خیثمہ، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، میرا باغ تھا، وہاں پر نوکروں نے چھڑکاؤ کیا ہوا تھا، چھاؤں تھی، ٹھنڈا پانی میرے باغ میں، میٹھا چشمہ تھا، میری بیویاں 2 تھیں، دونوں میرے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی تھیں، اور نوکر تھے اور حشم خدم تھے، تو میں اس منظر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور حضور جا چکے تھے تبوک کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دم میرے دل کے اندر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر میں ہوں، ریت کے سمندر سے گزر رہے ہوں، اس دوپہر کی گرمی کو برداشت کر رہے ہوں، اونٹ کی پشت پر ہوں اور جہاد کے لیے ہوں، اور ابو خیثمہ تو گھر کے اندر باغ کے اندر بیٹھا ہو بیویوں کے ساتھ، اور تو جو ہے وہ ٹھنڈا پانی پی رہا ہے اور تو کھجوریں کھا رہا ہے، یہ تو منافقوں کا طرز ہو سکتا ہے، مومنوں کا نہیں ہو سکتا۔ میں نے بیویوں سے کہا مجھے تیاری کر کے دو، میں نکلتا ہوں۔ یہ نکلے تو حضور تو رستے کے اندر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کہا رسول اللہ ایک شخص آ رہا ہے، اکیلا آ رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ کن ابا خیثمہ، اللہ کرے کہ ابو خیثمہ۔ تو جب آپ نے یہ کہا تو جب وہ قریب آئے تو دیکھا تو ابو خیثمہ ہی تھے۔ حضور نے کہا کہ ابو خیثمہ تو نے بالکل درست فیصلہ کیا، تو نے بہت اچھا کیا کہ تو نکل آیا۔ مطلب یہ کہ اس میں تو رہنے والوں پر بڑا عتاب آنا تھا اللہ جل شانہ کا۔ اسی طرح سیدنا ابو ذر، وہ بھی چلے ساتھ، نکلے تو تھے ساتھ، بس ان کے کچھ رستے میں مسئلہ ہوا، اونٹ ان کے چل نہیں رہے تھے، مسئلہ ہوا تو پیچھے رہ گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ لشکر آگے چلا گیا، آپ کھڑے ہوئے تو کسی نے کہا کہ پھر ایک بندہ اکیلا آ رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ کن ابا ذر، کہ اللہ کرے کہ ابو ذر ہو۔ تو جب ابو ذر قریب آئے تو حضور نے کہا کہ دیکھا تو اکیلے ابو ذر آ رہے ہیں، ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا ابو ذر اکیلا ہی رہے گا اور اکیلا جیے گا اور اکیلا ہی مرے گا، کہا ابو ذر کے بارے میں۔ اور واقعی وہ پھر ربضہ کے اندر، عثمان کے زمانے میں ربضہ میں چلے گئے تھے، 78-75 کلومیٹر باہر تھا مدینہ منورہ سے، وہاں تنہائی کے اندر ان کی وفات ہوئی جیسے حضور نے فرمایا تھا۔ اچھا، اس میں جو ہے نا غزوہ تبوک جس کو کہتے ہیں، اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بڑا علی الاعلان بندہ فرمایا، اور یہی وہ مشہور غزوہ ہے جس میں سیدنا ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے، اور عمر فاروق آدھا سامان لے آئے تھے، اور عثمان غنی وہ کچھ لائے تھے کہ جس پر رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی۔ 2 چیزیں عثمان غنی کی آتی ہیں کہ حضور جب ترغیب دیتے تھے عثمان غنی اپنے مال میں اضافہ کر۔ عبد الرحمن ابن عوف نے اپنا آدھا مال دیا تھا،
باقی صحابہ نے، عباس بن عبد المطلب نے، باقیوں نے، اس میں صحابہ نے خوب دل کھوئے. اس کے باوجود اصل میں لشکر زیادہ تھا، 30,000 لوگوں کا لشکر تھا جو روانہ ہوا تھا، اور اس کے اندر گھوڑے نہیں تھے. سفر سارا ایسا تھا کہ سواریاں چاہیے. میں نے بتایا 1200 کلومیٹر کا سفر اور سخت ترین گرمی کے اندر تھا. تو ایک تو اس کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے کہنا کہ مال لے کر آؤ اور اس میں لگاؤ اس لشکر کو. اور آپ نے فرمایا کہ من جہز جیش عسرہ، کہ جس نے اس جیش عسرہ کی، اس تنگی والے لشکر کا جس نے سامان دیا تو فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے. تو اس میں جو جہاز ہے، جس کو لشکر تیار کرنا جس کو کہتے ہیں، باقی صحابہ کے پاس تو جو تھا، ابو بکر صدیق کا تو سارا مال ایک گٹھڑی میں آ گیا تھا، اتنا لمبا چوڑا تو تھا نہیں. تو جس کو تجہیز جیش کہتے ہیں، یعنی لشکر کو تیار کرنا، لشکر کے لیے اونٹ دینا، لشکر کے لیے نقد بڑی مقدار میں دینا، اس کے لیے گھوڑے دینا، پھر ان کے اوپر کا سامان دینا، وہ تجہیز جیش جس کے لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی. اللہ نے دیا بھی تھا ان کو اتنا. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ادھر تینوں طرف مجمع بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے کہا کہ کون اللہ کے راستے کے اندر دیتا ہے؟ تو عثمان غنی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان کے. تو اس کے بعد آپ نے جب اس طرف منہ کیا کہ اور کون بولتا ہے، تو عثمان غنی یہاں سے چل کر ادھر آ کر کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان کے. پھر حضور نے اس طرف منہ کیا کہ کون اللہ کے راستے کے اندر دیتا ہے، عثمان غنی دوڑ کر ادھر آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان کے. حضور کی ہر صدا کے اوپر گویا کہ لبیک کہنے کے لیے 3 دفعہ، ایک دفعہ میں بھی کہہ سکتے تھے، ان کا مطلب تھا جب حضور کہیں تو میں کہوں کہ لبیک یا رسول اللہ، کہ میری طرف سے نہ. پھر 1000 دینار اس کے ساتھ الگ نقد لے کر آئے، کہتے ہیں اپنی جھولی کے اندر، دینار سونے کے سکوں کو کہتے ہیں، بھرے ہوئے تھے، وہ لا کر حضور کی جھولی کے اندر ڈال دیے. حضور دونوں ہاتھوں سے ان دیناروں کو یوں اچھالتے تھے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ سے ہاتھ میں، اور کہا کہ آج کے بعد عثمان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. یا جو عثمان، اس کے بعد ما ضر بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. سیدنا عثمان غنی پر جب بلوائیوں نے پانی بند کیا مدینہ منورہ کے اندر، 40 دن پورے ہو گئے، تو 40ویں دن جب آپ نے گھر کی چھت پر آئے تھے تو آپ نے ان بلوائیوں سے یہی بات پوچھی تھی کہ تم لوگ میرا خون لینے کے لیے کھڑے ہو، مجھے تم قتل کرنا چاہتے ہو. تم لوگوں کو یاد نہیں جب رسول اللہ نے مجھے غزوہ تبوک کے دن کیا فرمایا تھا؟ تم وہ سارے اس موقع کو دیکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے غزوہ تبوک کے دن حضور نے فرمایا تھا کہ جو اس کا لشکر تیار کرے گا وہ جنت کے. تم حضور کے منہ سے میرے جنت میں جانے سن چکے ہو، اور پھر بھی تم لوگ میرے قتل کو جائز سمجھتے ہو. اور وہاں نیچے کھڑے بدنصیبوں نے اس بات کو مانا بھی صحیح کہ ہاں بالکل آپ کے بارے میں حضور نے یہی فرمایا تھا، ہم نے خود سنا. تو ایک تو اس پہ آپ نے یہ کیا. اس غزوہ کی ایک تو یہ چیز بہت مشہور ہے، اور ابو بکر صدیق کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے کہ حضور کے پاس سب کچھ لیا. حضور نے کہا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا کھا، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا. عمر فاروق پہلے سے سوچ رہے تھے کہ ابو بکر سے اس موقع پر آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن کہتے ہیں جو اس دن پتہ چل گیا کہ ابو بکر سے سبقت نہیں لے جائی جا سکتی. اس غزوہ کے اندر ایک اور بات یہ تھی کہ قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ الگ بات، یہ اس کے بیچ میں ایک اور بات. کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کا یہ عالم تھا جب سفر میں تھے، پانی نہیں تھا ہمارے پاس. کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بامر مجبوری جو اونٹ ذبح کیے جا رہے تھے کھانے کے لیے، ان اونٹوں کی اوجڑی کے اندر جو نمی ہوتی ہے اس کو نچوڑ کر پانی پیا گیا اس کا. کہتے ہیں اس قدر اس کی جو ہے وہ، کہتے ہیں ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے ہماری جان نکل جائے گی. کہتے ہیں اونٹ ذبح کرنے والا اس کی اونٹ کی اوجڑی کو نچوڑتا تھا اور اس پانی کو پیتے بھی تھے، اور پھر وہی اوجڑی اپنے ساتھ لٹکا لیتے تھے کہ آگے جا کر دوبارہ حلق میں چند قطرے ٹپکانے پڑے تو اس طرح یہ ٹپکائے جائیں. صحابہ اس غزوہ کو غزوہ فاضحہ کہا کرتے تھے. کہتے تھے کہ یہ کھول دینے والی اور منافقین کو رسوا کر دینے والی غزوہ تھی. اتنے سخت حالات کے اندر وہی جم سکتا ہے جس کا ایمان کامل ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اور منافقوں کے چہرے پر سے نقاب الٹنے کی ایک خدائی تدبیر تھی اور ایک خدائی اسکیم تھی کہ اب رسول اللہ کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اس کے اندر جو دل و جان کے ساتھ ایمان لانے والے ہوں گے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے ہوں گے. تو یہ لشکر اس پر چلا اور یہاں سے چلا، اور اس میں جو سب سے اہم چیز انہوں نے دکھائی کہ میں نے کہا صحابہ نے ایک تو اپنے مال کے خرچ کے اندر آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، دوسرا اس ساری سختیوں اور اس ساری مشکلات کو آپ نے لوگوں نے برداشت کیا. اچھا، جہاں صحابہ مال لا رہے تھے اتنا زیادہ، تو غریب صحابہ بھی تھے
اور غریب صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ جہاں عثمان غنی 300 اونٹ دے رہے ہیں اور ساتھ 1000 دینار دے رہے ہیں، اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے مالدار صحابی اپنی آدھی دولت دے رہے ہیں، عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لا رہے ہیں، ابو بکر صدیق سارا لا رہے ہیں، تو یہ جو غریب صحابہ تھے یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم کچھ لے کر آئیں۔ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ آدھا سا کھجور لے کر آئے کہ ان کے پاس وہی تھا دینے کے لیے۔ تو جب وہ آدھا سا کھجور لائے تو وہ شرما رہے تھے، تھوڑا سا لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا تو منافقین وہاں بیٹھے ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس آدھے سا کھجور کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آدھے سا کھجور سے، 1 کلو کھجور سے یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ایک اور صحابی کو مٹھی بھر چیز لے کر آئے جو ان کے پاس تھی، تو منافقین نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ دکھلاوا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ نے آیتیں اتاری قرآن کی۔ اللہ نے کہا کہ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ عیب جوئیاں کر رہے ہیں اور کھلے دل سے خرچ کرنے والے، خیرات کرنے والے مومنوں پر ان کے صدقوں کی بابت، اور وہ جو ان کی چھوٹی سی تھوڑی سی محنت مزدوری ہے اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ نے کہا کہ اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا۔ یعنی یہ آج اس دنیا کے اندر ان کی چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی کمائیوں اور صدقوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اہل ایمان کے مخلصانہ عطیوں کا، اللہ جل شانہ ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ یہ اللہ کا مذاق کا مطلب یہی ہے کہ قیامت کے دن کو پھر اس کا پتہ چلے گا۔ ایک صحابی کا واقعہ بڑا عجیب ہے، اور یہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، اسامہ کے بھائی ہیں، علبہ نام ہے ان کا۔ یہ ان کو کہتے ہیں، ان لوگوں پر تو قرآن نے پھر آیتیں نازل کی ہیں کہ جو لوگ سامان نہ ملنے کی وجہ سے، کہ اس اتنے سفر کے اندر تو پیدل جایا نہیں جا سکتا تھا، کہ میں نے بتایا کہ 778 میل کا فاصلہ ہے، تو سواری چاہیے تھی ان کو۔ سواریاں جن کو نہیں ملی تو قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ روتے ہوئے واپس لوٹے اور ان کی آنکھیں بہہ رہی تھی اس غم کی وجہ سے کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، حضور کے پاس آئے تھے کہ ہمیں سواریاں دے دیں ہم ساتھ چلیں، حضور کا سواری تو میرے پاس بھی نہیں، تو وہ روتے ہوئے واپس گئے۔ وہ ان میں ایک یہ حضرت علبہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں یہ ویسے رونے والے صحابہ میں تھے، ساری رات رویا کرتے تھے۔ تو یہ اٹھے، اپنا سامان ڈھونڈا، کوئی چیز کے پاس ہو جانے کے لیے، کچھ نہیں ملی، تو رات کو اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ لوگ صدقہ کر رہے ہیں، داروں طرف ماحول صدقے کا بنا ہوا ہے، میں نے بتایا نا سارے صحابہ دے رہے ہیں، حضور نے کہا ہے لے کر آؤ، تو سب دے رہے ہیں، لوگ صدقہ کر رہے ہیں، صدقہ جن کے پاس ہے وہ دے رہے ہیں، اور جن کے پاس سواری ہے وہ نکل رہے ہیں۔ میرے پاس نہ دینے کے لیے کچھ ہے نہ نکلنے کو سواری ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں کہ نہ میں جا کر حضور کی خدمت میں کچھ پیش کر سکتا ہوں، اور نہ میرے پاس کوئی اونٹ ہے یا گھوڑا ہے یا کوئی سواری ہے جس میں بیٹھ کر میں ساتھ ہو جاؤں۔ تو کہا رسول یا اللہ ہر ایک صدقہ کر رہا ہے، تو میں ایک اور چیز کا صدقہ کرتا ہوں، اور میں یہ صدقہ کرتا ہوں کہ جس شخص نے بھی میرے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی ہو اور اسے ظلم زیادتی کا بدلہ لینا میرے اوپر میرے لیے جائز ہو، قیامت کے اندر جس کا بدلہ مجھے ملے گا میں ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ اور کہا کہ یہ میری عزت کا صدقہ ہے، یعنی جس نے میری عزت کو نقصان پہنچایا، جس نے کہ میری غیبت کی ہو، کوئی تکلیف پہنچائی ہو، مارا ہو، پیٹا ہو، جسمانی تکلیف ہو، جس کا بدلہ میرے پاس ہے کہ میں آخرت کے اندر لوں گا، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، میں اپنی عزت چھوڑ دیتا ہوں، اور میں اس کو یہ انہوں نے رات کو اللہ تعالیٰ سے مناجات کی۔ صبح رسول اللہ آئے مسجد نماز پڑھانے تو کہا کہ کون ہے جس نے رات کو اپنی عزت کا صدقہ کیا؟ تو یہ کھڑے ان کا کہا کہ اللہ نے تیرا صدقہ قبول کر لیا، اللہ نے تیرا، اللہ حضور کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ اس نے اپنی عزت کا صدقہ کیا، اللہ نے یہ صدقہ قبول کر لیا اس کا۔ تو یہ لوگ اس ماحول کے اندر یہ لوگ نکلے ایک کے بعد ایک، ہر صحابی۔ منافقوں کا کیا رویہ تھا قرآن پاک نے اس کا ذکر بھی کیا۔ منافقوں میں سے ایک شخص حضور نے کہا کہ چلو، تو اس طرف جا رہے ہیں رومیوں کی طرف، تو کہنے لگے کہ ان رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں اور میں اس طرف نہیں جا سکتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ میں جہاد کے لیے جاؤں اور میں کسی اور فتنے میں نہ مبتلا ہو جاؤں۔ اس پر اللہ جل شانہ نے کہا کہ یہ آپ، اس پر قرآن کی آیتیں اتری،
अला फिल फितनती सक़तू, अल्लाह ने कहा ये फितने का खौफ कर रहा है, फितने के अंदर तो ये मुब्तला हो गया रसूलुल्लाह को इनकार करके। फितना तो इसको, ये तो आगे का इसको फितने का खौफ, हुजूर के सामने बहानेबाजियां करके ये शख्स फितने के अंदर ये लोग मुब्तला हो गए। इसी पर कुरान की ग्रेस, फिर जब सहाबा की कैफियत हो गई, हुजूर अब ज़ईफ भी थे, बीमार भी थे, मरीज भी थे, ऐसे कमज़ोर भी थे जिनके पास सदका देने को नहीं, ऐसे भी जिनके पास सवारियां नहीं, तो अल्लाह जल्ल शानहू ने उनकी तसल्ली के अल्फाज उतारे, लैसा अला दुअफ़ा, कमज़ोरों के ऊपर कोई पर कोई दोष नहीं है, वला अलल मर्दा, बीमारों पर नहीं है, वला अलल लदीन ला यजिदून मा युनफिकून हरज, और ना उन लोगों के ऊपर कोई दोष है या इल्ज़ाम है या उनके ऊपर कोई बोझ है जो खर्च करना चाहते हैं मगर उनके पास है कुछ नहीं। इदा नसहू लिल्लाहि व रसूलिही, अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ मुखलिस है तो इन पर अल्लाह ताला की तरफ से कोई पकड़ नहीं है। मा अलल मुहसिनीन मिन सबील, नेकी करने वालों पर कोई गिरफ्त नहीं है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह गफूर रहीम है। वला अलल लदीन, और उन लोगों के ऊपर भी नहीं है, इदा मा अतौका, कि जो आपके पास आए, लितहमिलहुम, कि उनको सवारी दे दी जाए जिस पर वो सवार होकर जाएं, कुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि, तो ए नबी आपने उनको ये जवाब दिया कि मेरे पास सवारी नहीं है कि मैं तुम्हें दे दूं कि तुम उस पर बैठो। तवल्लौ, इस पर वो वापस हुए, व अयुनहुम तफीरु मिन अद-दम'i, और उनकी आंखें आंसू बहा रही थी, हज़नन, इस गम की वजह से कि अल्लाह यजिदु मा युनफिकून, कि उनके पास कुछ है नहीं कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। इन पर भी कोई दोष नहीं है, इन पर भी कोई अल्लाह की तरफ से पकड़ नहीं है। ये कुरान शरीफ के अंदर है। दूसरी तरफ पीछे जो रह गए और जो जाने के पसो पेश कर रहे थे, कुरान पाक ने उनका जिक्र भी किया, कहा है कि फरिहल मुखल्लफून बिमक़अदिहिम खिलाफ रसूलिल्लाह, जो लोग पीछे रह गए मुनाफिक, फरिहल मुखल्लफ, मुखल्लफ कहते हैं पीछे रह जाने वाले को, कहा फरिहा, खुश हैं ये पीछे रह जाने वाले, खिलाफ रसूलिल्लाह, रसूल के पीछे रह जाने के ऊपर कि हम नहीं जा सके, इस पर खुश थे कि हमारा बहाना हमने बना दिया, हुजूर ने मान लिया। हुजूर को पता नहीं चला कि हमने बहाना बनाया। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता था कि जिब्रील अमीन इनके बहाने लाकर हुजूर पर वही आएगी, क़यामत तक मुसलमान कुरान के अंदर पढ़ते रहेंगे, तो अल्लाह ताला कितना रुस्वा करेगा इसके ऊपर। तो उसके बाद कहा कि वकरिहु अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, और इन लोगों ने नापसंद किया, इनकार किया कि वो जिहाद करें अल्लाह के रास्ते के अंदर अपने माल से और अपनी जान से। वक़ालू ला तनफिरू फिल हर, और क्या कहते रहे लोगों को, बाकियों को भी रोक रहे थे, और अपने निकलने का उज़र क्या पेश किया, ला तनफिरू फिल हर, गर्मी में मत निकलो, बहुत सख्त गर्मी है, इस गर्मी में मत निकलो। तो अल्लाह ने कहा कि कुल, इनको कह दीजिए, नारू जहन्नम अशद्दु हर्रा, कि जहन्नम की गर्मी इससे कहीं ज्यादा सख्त है। यानी इस गर्मी से अगर अपने आप को बचा रहे हो तो जहन्नम की गर्मी के लिए अपने आप को फिर तैयार रखो, इससे कहीं ज्यादा सख्त है। लौ कानू यफ़क़हून, अगर उनको ज़बी समझ, काश वो ये बात समझे, तो अगर वो समझे तो ये तो खुश हो रहे हैं पीछे रह जाने पर। फलयदहकू कलीलन, ये बहुत थोड़ा हंसेंगे, वलयबकू कसीरा, और बहुत ज्यादा रोएंगे, जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून, जो इन्होंने कमाई की है, जो कुछ कमाया है उसका ये नतीजा होगा। फिर उनका जिक्र भी किया जिन्होंने कहा, जिसने कहा कि मैं फितने के अंदर न पड़ जाऊं। मिनहुम मन यक़ूलु ज़ल्ली वला तफ्तिन्नी, उसने कहा कि मुझे, एक कहता है आपसे कि मुझे इजाजत दे दे कि मैं फितने में न पड़ जाऊं। तो अल्लाह ने फरमाया कि अला, सुन लो, फिल फितनती सक़तू, फितने में तो वो पड़ चुका है जिसे कर, और बेशक वन्न जहन्नम लमुहीततुम बिल काफिरीन, बेशक जहन्नम ने काफिरों को हर तरफ से जो है वो घेरा हुआ है। आपने चूंकि इजाजत दे दी थी, जो आ रहा था आपके पास कि मैं, मुझे फितने में ना पड़ जाऊं, मैं नहीं जाता, आपने कहा ना जाओ, कोई आप तक गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं ना जाऊंगा, ना जाओ। तो अल्लाह ताला ने कहा, लेकिन अल्लाह ताला के कहने का भी अजीब अंदाज है कुरान के अंदर। अल्लाह पाक इस पर कह ये रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने क्यों इजाजत दी मुनाफिकीन को, इनको इजाजत ना देते ताकि ये सही मानों के अंदर रुस्वा होते, और ये तो आपकी इजाजत के बाद तो गोया जैसे अप्रूवल मिल जाता है किसी को, मंजूरी मिल जाती है किसी को, तो अब इनके पास बहाना आ गया कि मैं तो हुजूर ने मंजूरी दी है ना जाने की। लेकिन अल्लाह पाक ने हुजूर से जब ये पूछा, या इस पर अल्लाह पाक ने कहा कि आपको इजाजत नहीं देनी चाहिए, और कुरान की ताबीर देखें, अफ़ल्लाहु अन्का, ए नबी अल्लाह ने आपको माफ कर दिया, यानी बात कहने से पहले कि नबी अल्लाह ने आपको माफ कर दिया, आपने इनको इजाजत क्यों दी जाने की, यानी बात पूछी बाद में जा रही है, और अफ़ल्लाहु अन्का पहले कहा जा रहा है कि इस बात पर किसी को ये शुबा ना हो कि अल्लाह ताला हुजूर से कोई ऐसे नाराज हो रहे हैं
کہ نازی کی شائبہ تو کہا کہ عفا اللہ عنک، اے نبی ہم نے آپ کو معاف کیا، آپ نے ان کو کیوں لما اذنت لهم، آپ نے ان کو کیوں اجازت عطا فرمائی، آپ ان کو اجازت نہ دیتے، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ کو اپنے سچے رفقا کا جو آپ کے ساتھ جانثار ہیں ان کا اور آپ کو ان جھوٹوں کا پتہ چل جاتا۔ یہ لوگ آج الگ الگ ہو جاتے، بالکل واضح طور پر ان کا پتہ چل جاتا، آپ یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے۔ پھر اللہ پاک نے ان کی بیماری بتائی، کہا کہ چونکہ اس کے اندر مشقت زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے اور آمدن یا غنیمت کا امکان کم ہے، اس لیے لوگ بہانے بازیاں کرتے۔ اللہ پاک کا لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، اگر مال غنیمت قریب ہوتا، یعنی کہ تھوڑی سی مشقت پر مال ملنا ہوتا اور سفر تھوڑا ہوتا، زیادہ یہ اتنا لمبا سفر نہ ہوتا اس گرمی کے اندر، تو یہ منافق آپ کے ساتھ ضرور چلتے۔ مکہ تو گئے تھے ساتھ اور مختلف جگہوں کے اوپر بھی جہاں پر بھی موقع ان کو ملا تو ساتھ گئے، کہ جہاں پر سفر کم ہو اور غنیمت کا زیادہ امکان ہو، وہاں تو یہ لوگ سفروں میں ساتھ جاتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہاں پر بھی اگر سفر کم ہوتا اور لیکن وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن ان پر کٹھن منزل ان پر دور ہو گئی، چونکہ منزل دور تھی اس لیے ان کے اوپر وہ گئی۔ اور پھر کہا کہ اگر یہ لوگ اب یہ کیا کریں گے، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اب یہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ جب واپس آئیں گے تو یہ آپ کے پاس آئیں گے، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر قسمیں کھائیں گے، آپ کے سامنے آ کر خدا کی قسمیں کھائیں گے کہ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، کہ اگر ہمارے پاس استطاعت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور جاتے، ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون، یہ خود کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جل شانہ جانتا ہے کہ یہ سراسر جھوٹے ہیں، یہ پکے جھوٹے ہیں، اللہ پاک ان کا جھوٹا ہونے کو خوب جانتا ہے۔ تو یہ تھا منافقین کا طریقہ کار۔ جب آپ دیکھیں تو صحابہ کے طرز میں اور منافقین کے طرز کے اندر کیسی دو مختلف دنیا ہیں۔ ہمیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ایمان پر ایسے امتحان نہیں آتے، کیونکہ ان امتحانوں کے بعد بندہ ایک طرف ہو جاتا ہے، یا تو وہ ہمیشہ اخروی، ہمارا ایمان تو ایک ایسا ہے کہ بس کبھی اس کے اوپر کوئی آزمائش آئی نہیں، ہم اپنے اس اسلام پر بھی خوش ہیں، اپنے ایمان پر بھی خوش ہیں، لیکن آپ دیکھیں یہاں ایمان کا امتحان ہے، اور ایمان کے امتحان میں جو پاس ہو گیا اس کا شک نہیں کہ اس کا تو درجہ وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو اس کے اندر رہ گیا اور جس کو اس کی آسانی نے، اس کی راحت کی خواہش نے، تن پروری نے، اس کی مشقتیں برداشت، آج یہ تو بہت بڑی مشقت ہے۔ سچی بات یہ کہ ان جگہوں کو جب ہم سیرت کے اندر پڑھتے ہیں، آگے چلنے سے پہلے یہ عرض کروں کہ یہ سیرت ہم کوئی قصہ کہانی تو ہے نہیں، کوئی الف لیلہ کی داستان تو نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، یہ تو اس لیے کہ ہم اس سوچیں کہ یہ تو اہل ایمان تو یہ مشقتیں اٹھاتے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ پوری کرنے کے لیے، اور اللہ پاک نے ذکر بھی اسی الفاظ میں ان لوگوں کا کیا کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کیا، اور اللہ کے ساتھ عہد صحابہ کوئی الگ سے تو نہیں کیا کہ جو ہم نے نہیں کیا۔ اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عہد ہے، کہ یہ عہد کیا ہے اللہ کے ساتھ۔ صحابہ کے پاس کوئی الگ سے عہد تو نہیں تھا، یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں نے بھی پڑھا اور ہم نے بھی پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اس جماعت قرآن کے اندر کہا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو اپنا عہد پورا کر لیا، جو اللہ سے کہا تھا کر کے دکھا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض انتظار میں کب وہ موقع آتا ہے کہ ہم اپنا عہد پورا کریں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور ان لوگوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی کسی قسم کی بھی، ایمانی کیفیت کے اندر کسی قسم کے بھی نیچے نہیں آئے۔ تو ہم نے اللہ کے ساتھ اپنے عہد ہم نے کیا، اسلام کے کیا مشقت اٹھائی، کبھی ہمیں سوچنا چاہیے، کیا تکلیف اٹھائی اپنی جان پر، اپنے مال پر، اپنی عزت پر، اپنی زندگی پر، اپنی راحت پر، اپنی آسانیوں پر ہم نے کیا تکلیف اٹھائی۔ اور اگر ہم سے کہا جائے کہ جب یہ لوگ قیامت کے میدان میں تو سارے اکٹھے ہوں گے، تو یہ سارے لوگ اپنی اپنی مشقتیں لے کر آئے ہوں گے، اور ان کی مشقتیں میزان کے اوپر تولی جا رہی ہوں گی، ان کی تکلیفیں، ان کی یہ بھوک بھی، پیاس بھی، سفر بھی، مشقت بھی، گرمی بھی، جہاد بھی، زخم بھی، شہادت بھی، یہ چیزیں ان کی تو تولی جائیں گی۔ ہم کیا چیز اپنی بغل سے نکال کر میزان کے پلڑے کے اندر رکھیں گے کہ ہم نے بھی اسلام کے لیے یہ کیا؟
یہ ایک ایسی چیز ہے سیرت پڑھتے ہوئے اس کو ضرور سوچنا چاہیے اور اس پہ بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹا ہو. ہم کیا یہ تو وہ مشقت کو چھوڑیں، ہم سے تو مسجد آنے کی مشقت نہیں ہوتی 5 وقت، ہم سے تو نماز، یہ مسجد فجر کی نماز میں جو ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہوتی 1 صف 1.5 صف، اگر مسلمان نمازیں پڑھیں تو جو مجمع آپ کو جمعے کے اندر نظر آتا ہے یہ مجمع فجر میں نظر آنا چاہیے، کیونکہ جمعے کی نماز الگ سے تو فرض نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ اس کی فرضیت کوئی اور طرح کی ہے، فجر کی نماز کی ویسی نہیں ہے. تو ایک ہی طرح کی فرض ہے ساری کی ساری نمازیں، جیسے فجر فرض ہے ویسی ظہر فرض ہے ویسی عصر فرض ہے. ہاں منافقین کی علامت یہ ضرور بیان کی گئی ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ان پر بھاری ہوتی ہے، نہیں پڑھ سکتے. حدیث میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس نفاق سے اتنا ڈر لگتا تھا. فجر اور عشاء کی نماز میں اس زمانے میں رستے اور طرح کے ہوتے تھے نا، گلیوں کے روشنی نہیں ہوتی تھی، کچے رستے ہوتے تھے، تو بیمار کے لیے اور مریض کے لیے اور بوڑھے کے لیے ذرا جانا اور مشکل تھا. اب ہمارے ہاں تو رستے سیدھے سیدھے. تو کہتے ہیں کہ اس نفاق والی بات سے ہمیں اتنا ڈر لگتا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافق کے اوپر بھاری ہے. جو شخص 2 بندوں کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر مسجد جا سکتا تھا وہ مسجد جایا کرتا تھا. 2 بندے جس کو گھسیٹ کر لے جاتے ہو وہ بھی مسجد جاتا تھا تاکہ منافقین میں نہ آ جاؤں، کہیں منافقین میں میرا شمار نہ ہو جائے فجر اور عشاء چھوڑنے کی وجہ سے. اس لیے اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے. اللہ جل شانہ ہمیں اس سیرت جو ہم جس طرح پڑھ رہے ہیں اس پر اللہ پاک صحیح معنوں کے اندر اس موقع پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے جب بھی دین کو ضرورت ہو، اسلام کو ضرورت ہو، تو اللہ جل شانہ ہمیں اپنا جان و مال اس کے اوپر لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.